میں اگر وہ آپ سے پیسہ مانگے پیسہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تعزیہ داری کے سلسلے میں آپ پیسہ دیں، تعزیہ بنانے میں پیسہ دیں، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے ان کے فتاوی سنائے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ اللہ کے فتاوی بھی آپ سنیں۔ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پرنور حضور شہزادے گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم والہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا۔ اتنی صرف اصل تعزیہ کی تھی کہ امام حسین پاک کے مزار شریف ان کے روضہ اطہر کی صحیح نقل بنا کر کے تبرک کی نیت سے گھر میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا۔ جس طرح سے کعبہ شریف بنا کے گھر میں رکھتے ہیں، گنبد خضرا شریف بنا کے گھر میں رکھتے ہیں، اس طرح سے امام حسین کے مزار شریف کا روضہ پاک کا نقشہ بنا کر کے گھر میں رکھتے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا، کیونکہ مکانات وغیرہ غیر جاندار کی تصویر بنا کر رکھنا جائز ہے۔ جاندار کی تصویر بنانا رکھنا منع ہے، لیکن غیر جاندار کی تصویر مکانات وغیرہ روضہ وغیرہ کی تصویر بنا کر رکھنا یہ سب جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں، ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز۔ اگر ایسی چیزیں ہیں کہ بزرگوں سے اس کو نسبت ہے اور اس سے آدمی کے دل میں ایک عظمت پیدا ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں کی تمثال تبرک کی نیت سے بنا کر رکھنا جائز ہے۔ اس کی مثال یہ دیا، جیسے صدہا سال سے سینکڑوں سال سے طبقتاً فطبقتاً ائمہ دین و علماء معتمدین نالین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقشے بناتے اور ان کے فوائد جلیلہ اور منافع جلیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں۔ مثال دیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین، آپ کی جوتی شریف چپل شریف کا نقشہ بناتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں اور اس سے بے شمار فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں، رسالے لکھے ہیں۔ تو اس طرح سے جس طرح سے سرکار کے نالین پاک کو بطور تبرک نقشہ بنا کے رکھا جاتا ہے، اس طرح سے امام حسین پاک کے روضہ پاک کی شبیہ بنا کر اس کا نقشہ بنا کر کے رکھتے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اصل صرف اتنی تھی کہ ان کے روضے کا نقشہ بنا کے رکھا جاتا، وہ بھی گھر میں رکھا جاتا، گھمایا نہ جاتا، مگر جہال بے خرد نے، جہال جاہل کی جمع، بے خرد بے عقل بیوقوف، کم عقل جاہلوں نے اس اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے صدہا خرافات تراشی، طرح طرح کے ڈھانچے بناتے ہیں، طرح طرح کی تعزیے بناتے ہیں، اس کو امام پاک کے روضے سے کوئی نسبت اور لگاؤ ہے ہی نہیں۔ تو جو اصل ہے بالکل ختم کر دیا اور سینکڑوں طرح کی خرافات تراشی ہیں کہ شریعت مطہرہ سے علمان کی صدائیں آئیں کہ شریعت جو ہے پناہ مانگتی ہے ایسی خرافات سے۔ اول تو نفس تعزیہ میں روضہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی، بالکل اس طرح کی نقل کہیں نہیں ہوتی، ہر جگہ نئی تراش نئی گڑھت، جسے اس نقل سے نہ کچھ علاقہ نہ نسبت۔ پھر کہیں کہیں کا رواج بیان کر رہے ہیں، کسی میں پریاں، کسی میں براق، کسی میں اور بیہودہ تنطراق، پھر کوچا بکوچا دست بدست اشاعت غم کے لیے ان کا گشت، گلی گلی پھرانا، گھمانا، تعزیہ اٹھانا۔
اور ان کے گرد سینہ زنی، سینہ پر مارنا، ماتم سازی، تو اس کے ارد گرد سینہ زنی، ماتم سازی کی شور فگنی، کوئی ان تصویروں کو، ان تازیوں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، کوئی طواف میں مشغول ہے، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی ان مایہ بدعات کو معاذ اللہ جلوہ گاہ امام عالی مقام سمجھ کر کے اس ابرق اور پنی سے مرادیں مانگتا، منتیں مانتا ہے۔ بھئی کتنے جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ امام پاک کی جلوہ گاہ ہے، اس میں امام حسین آرام فرما رہے ہیں، اور پھر جو ہے اس ابرق سے، پنی سے، کاغذ سے اور کپڑے سے جس کی بھی تعزیہ بنتا، جس چیز کا بھی، اس سے جو ہے وہ اپنی مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، حاجت روا جانتے ہیں۔ یہ تو بالکل غیر مسلموں سے مشابہت ہے۔ اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے ہیں، انہی مورتیوں سے مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ بھی اپنے ہاتھ سے تعزیہ بناتے ہیں، اسی تعزیہ سے مرادیں مانگتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں باقی تماشے، باجے، تاشے، مردوں عورتوں کا راتوں میں میل اور طرح طرح کے بیہودہ کھیل، ان سب پر مزید ہے۔ یہ تاشے، باجے، ڈھول وغیرہ، اور پھر مردوں عورتوں کا جو اختلاط ہوتا ہے اور طرح طرح کا بیہودہ کام اس میں ہوتا ہے۔ غرض عشرہ محرم الحرام، محرم الحرام کا یہ پورا عشرہ 10 دن، خاص طور سے عاشورہ کا دن اور عاشورہ کی رات، عشرہ محرمہ کی اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت اور محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا۔ ہر شریعت میں یہ بہت بابرکت تھا اور محل عبادت، یہ عبادت کا مقام تھا، اور روزے رکھے جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، اللہ کی عبادت کی جائے، دعائیں مغفرت کی جائے، اس کا مقام تھا۔ یہ ان بیہودہ رسومات نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ بنا دیا ہے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں بالکل نقشہ کھینچا جو تعزیہ داری میں ہوتا ہے۔ اب بہار عشرہ کے پھول کھلے، تاشے باجے بجتے چلے، طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم، بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم۔ کیا فرمایا؟ تعزیہ دیکھنے کے لیے جو عورتیں آتی ہیں وہ شریف عورتیں ہو نہیں سکتی ہیں، وہ بازاری عورتیں ہیں۔ ان کو امام فرماتے ہیں بازاری عورتیں ہیں۔ بھائیو اپنی عورتوں کو بچاؤ، قطعاً تعزیہ دیکھنے جانے مت دو۔ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ بازاری عورتیں ہوتی ہیں جو تعزیہ دیکھنے جاتی ہیں۔ تو بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی میلوں کی پوری رسوم، جشن یہ کچھ، اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا یہ ساختہ تصویریں بعینہا حضرات شہدائے کربلا کے جنازے ہیں۔ یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ جنازہ ہے، کہیں کہیں پڑھتے بھی ہیں مومنوں اٹھاؤ جنازہ حسین کا، تعزیہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں مومنوں اٹھاؤ جنازہ حسین کا۔ تو تصور تو یہ ہے کہ جو ڈھانچے بنے ہوئے ہیں، تعزیے بنے ہوئے ہیں، یہ امام حسین اور شہدائے کربلا کا جنازہ سمجھتے ہیں۔ ادھر تو تصور یہ ہے، ادھر میلہ ٹھیلا، ڈھول تاشا، عورتوں مردوں کا ہجوم، آخر میں یہ کیسا خیال ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں یہ تعزیہ دفن کرنے کا رواج ہے، کچھ نوچ اتار باقی تو تار کر دفن کر دیے۔ یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم و وبال جدا گانا ہے، یہ مال ضائع کرنا بھی ہے، یہ الگ جرم ہے، یہ الگ وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ حضرات شہدائے کربلا علیہم الرحمہ رضوان کا ہمارے بھائیوں کو نیکیوں کی توفیق بخشے اور بری باتوں سے توبہ عطا فرمائے۔ اور فرماتے ہیں اب کی تعزیہ داری اس طریقے نامردیہ کا نام ہے، ناپسندیدہ طریقہ، یہ قطعاً بدعت اور ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں اگر اہل اسلام مسلمان جائز طور پر حضرات شہدائے کرام علیہم الرضوان کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت پر اختصار کرتے تو کس قدر خوب و محبوب تھا۔
صرف اتنا کرنا تھا. اگر محبت تھی امام حسین سے، شہداء کربلا سے، تو صرف ایصال ثواب کرتے اور ایصال ثواب کے جتنے بھی جائز طریقے ہیں اس طریقے سے ایصال ثواب کرتے، صدقہ خیرات کرتے، اس کا ثواب ان کی روحوں کو دیتے، قرآن خوانی کرتے، کلمہ پڑھتے، درود پڑھتے، نمازیں پڑھتے، غرض جو بھی جائز کام، نیک کام ہے وہ کرتے اور ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے. اتنا ہی کرتے. اگر